السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو قرآن جیسی دولت عطا فرمائی ہے اور دعا جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. ہم اپنے رب کو دعاؤں کے ذریعے سے منا سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو بندہ رب سے مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بے حد ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اللہ ہمیں مانگنے والا بنائے، اللہ سے مانگنے والا بنائے، اللہ ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنائے. یہ دنیا ایسی ہے کہ دنیا ہمیں یوز کرنا جانتی ہے، دنیا ہمیں استعمال کرنا جانتی ہے. دنیا کو اگر ہم سے مطلب ہے، دنیا کو اگر ہم سے ضرورت ہے تو ہمیں یوز کرے گی، ہمیں استعمال کرے گی. پھر جب ہمارا کام ہو جائے گا تو ہمیں کچرے کے ڈبے میں یوں ڈال دیں گے جس طرح ہم ٹیشو پیپر استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں. لوگ ہمیں یوں استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. لیکن ایک رب ہے جو بندے کو کبھی استعمال نہیں کرتا، بلکہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ صحیح راہ اور صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی محبت بندے کے دل میں ڈالنے کی کوشش جب کرتا ہے تو اس بندے کو اپنی مناجات کی توفیق دیتا ہے. وہ بندہ جب اللہ کی مناجات میں لگ جاتا ہے، وہ بندہ اللہ سے مانگنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتے ہیں. آج ہم ساری دنیا سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے، اس لیے اللہ نے ہمیں ذلیل کر رکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مانگا ہے، دنیا سے نہیں مانگا، مخلوق سے نہیں مانگا، رب سے مانگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، پانی کے فرشتے آئے، ہوا کے فرشتے آئے. آپ نے سب سے معذرت کر لی کہ میرا رب اگر مجھے یہی چاہتا ہے تو میں رب کے لیے قربان ہونے کے لیے پسند کرتا ہوں، لیکن میں تم سے مدد نہیں مانگ سکتا. تو اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا. ابراہیم کو آگ نے جلایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے ایک باغیچے کے اندر رکھ کر کے جنت نما بنا کر کے دکھا دیا، اس آگ کو جنت نما بنا دیا. تو میرے بھائیو، جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر کریں گے. چند دعاؤں کا ذکر ہم کل کے بیان میں کر چکے ہیں، انشاءاللہ آج کے بیان میں چند دعاؤں کا ذکر انشاءاللہ کریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ ان دعاؤں کے ذریعے سے جب ہم اپنے رب کو مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا ضرور قبول کریں گے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو انبیاء نے مانگی اور انبیاء کی دعا اللہ نے قبول کی، اور یہ وہ دعا ہے جو قرآن میں ہے. اور جو بندہ نبی کی دعا، قرآن کی دعا مانگے اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں یقین بھی ہے. تو بہرحال آج ہم انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے. میرے بھائیو، عمل کرنا آسان ہے، عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اس کے لیے بھی دعا شرط ہے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، دعا نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، دعا نہیں. اب دیکھو کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی
نکل جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ بھئی 10 منٹ 15 منٹ ہم نماز کے لیے دے سکتے، 2 منٹ 5 منٹ 3 منٹ اپنے رب کو نہیں دے سکتے، رب کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ دنیا نے ہمیں اتنا بیزی کر دیا ہے، دنیا کی چیزوں نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ رب سے کاٹ دیا، دنیا نے اپنی طرف جوڑ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم عبادت کر کے فارغ ہوئے ہیں اور رب سے نہیں مانگتے۔ یاد رکھنا، نیکی کرنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا کرنے کا۔ کیا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرے، اس کی تعمیر کو بلند کرے۔ چنانچہ حضرت، چونکہ یہ کام ایک بہت بڑا کام تھا، مسجد کا بنانا کتنا بڑا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجدوں میں تمام مساجد کے سردار بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ کتنا بڑا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین، آپ نے حکم دیا تھا کہ میرے گھر کی تعمیر کر، میں نے آپ کے گھر کی تعمیر کی۔ اللہ نے، آپ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو بنا، اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا۔ اے اللہ، تو نے حکم دیا کہ باپ بیٹے مل کر بنانا، میں نے باپ بیٹے مل کر کے اس کی تعمیر کی۔ اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے جو یہ نیکی کے کام کیے ہیں، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، ہم نے یہ بیت اللہ بنایا ہے، اللہ تیرے حکم سے بنایا ہے، تو نے حکم دیا تھا اس لیے بنایا ہے۔ اے اللہ، بنانا میرا کام ہے، اس نیکی کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار، ہماری جانب سے تو اس کو قبول کر لے، اور اس لیے قبول کر لے انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ تو سننے والا ہے، اس لیے کہ تو جاننے والا ہے، میری دعا کو تو سنے گا اور میری دعا کو تو قبول کرے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اے میرے پروردگار میری اس دعا کو قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیکی کرنے کے بعد اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر فرض نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد کم سے کم 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ اللہ سے رجوع ہو کر مانگے، اللہ میں نے جو یہ عبادت کی ہے اس کو اپنے دربار میں قبول کر لے۔ قرآن پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اللہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے، اللہ اس قرآن پڑھنے کی نیکی کو قبول فرما۔ تسبیح پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اللہ اس تسبیح کو قبول فرما۔ صلاۃ الحاجات، صلاۃ استغفار، تہجد، جون سی بھی عبادت ہم کریں، اس عبادت کے بعد اللہ سے دعا مانگے، جون سی ہم نیکی کریں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کسی بیوہ کی مدد کریں، اور کسی طرح سے کسی معذورین کی مدد کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، بھائی بہنوں کی خدمت کریں، رشتہ داروں کی خدمت کریں، تمام نیکی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر کریں، مدرسے کی تعمیر کریں، علماء کی خدمت کریں، طلباء کی خدمت کریں، دنیا میں جتنے نیکی کے کام ہو سکتے ہیں ان تمام نیکی کے کام کرنے کے بعد اللہ سے کہے اللہ یہ نیکی کے کام میں نے کیے ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، نیکی کی توفیق اللہ دے رہا ہے تو قبولیت بھی اللہ سے مانگے۔ یہ دنیا کے لیے، آج ہم دنیا کے لیے سارا کام کرتے ہیں۔ دیکھو، ایک مسجد بناتے ہیں تو اس میں ہم جا کر کے یوٹیوب پر چھوڑنے کے لیے، واٹس ایپ پر چھوڑنے کے لیے، اس کو وائرل کرنے کے لیے، پوری دنیا میں دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نے ایک بہت بڑی مسجد اپنے نام سے بنائی ہے، اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم اس کو پھیلاتے ہیں۔ کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مانگے اللہ میں تو نے مسجد بنانے کا حکم دیا، یہاں مسجد کی ضرورت تھی، یہاں مدرسے کی ضرورت تھی، یہاں اسلامی اسکول کی ضرورت تھی، یہاں اس چیز کی ضرورت تھی، یہاں اس بیوہ کی خدمت کرنے کی ضرورت تھی، اللہ میں نے یہ سارے کام کیے ہیں، اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں دعا نہیں مانگتے۔ میرے بھائیو، چاہے آپ ایک پاؤ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، آدھا رکوع پڑھیں، پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے، اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ نیکی کے بعد دعا مانگنا یہ ثابت ہے، اور نیکی کے بعد دعا کرنا چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھ۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے۔
آج ہم یہ دعا نہیں مانگتے اللہ سے، ہم مانگتے اللہ مجھے پیسے مل جائے، ہم مانگتے اللہ ہمیں گاڑی مل جائے، ہم مانگتے اللہ ہمیں عزت مل جائے۔ مانگنی چاہیے، یہ چیز ضرورت کی چیز ہے، مانگنی چاہیے، لیکن اصل جو ضرورت ہے وہ مانگی۔ دیکھو انبیاء کی دعا کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہمیں جس حال میں رکھ تو اپنا فرما بردار بنا کر رکھ۔ اگر مالداری میں ہے تو اللہ فرما بردار بنا، غربت میں ہے تو اللہ فرما بردار بنا، اے اللہ فٹ پھاٹ پر ہے تو اپنا فرما بردار بنا کر رکھ، اللہ محلوں میں رکھ اپنا فرما بردار بنا، حکمراں بنا تو اپنا فرما بردار بنا کر رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے دعا مختصر مانگی ہے، اس کے اندر تمام چیزیں اللہ نے اللہ سے مانگ لی۔ دعا وہ مانگو جو جامعیت رکھتی ہوں، جس کے اندر اللہ نے ساری چیزیں چھپا کر رکھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا کر رکھ۔ صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو کہاں تک دعا مانگی، اور ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں بھی ایسی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ کے حبیب نے دعا مانگی، اللہ کے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری ذریت کو بھی اپنا فرما بردار بنا، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو ہمیشہ تیری فرما بردار رہے۔ اللہ نے ایسی دعا قبول کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو فرما بردار بنایا، ان کی اولاد میں انبیاء کے سلسلے کو شروع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے ایک جماعت ایسی رکھی جو ہمیشہ دین اسلام پر قائم رہی، ہمیشہ اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے والی، یعنی انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم رب سے وہ دعا مانگے جو ہمارے لیے مفید ہو۔ ہم رب سے مانگے اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا کر رکھ، اپنی اطاعت پر رکھ، تو ہمارے بعد جو ہماری اولاد ہوگی وہ نیک صالح ہوگی، متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، ان کی اولاد فرما بردار ہوگی، ان کی اولاد اللہ کی اطاعت کرنے والی ہوگی، تو قیامت تک کی نسلیں ہماری ایسی چلے گی۔ تو قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اور تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں وارنا مناسکنا، اے اللہ ہمیں عبادت کا ہر وہ طریقہ سکھا دے جو تیری عبادت مجھے کرنی ہے، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، چاہے وہ حج کی عبادت ہو، چاہے وہ روزے کی عبادت ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی عبادت ہو، چاہے وہ صدقے کی عبادت ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کو ہو، ذکر و اذکار کے ہو، جو ان سے عبادات ہوں، اللہ ہر عبادت کے طریقے ہمیں سکھا۔ تو طریقہ سکھانے والے بھی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، اور آخر میں اللہ سے کہہ رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، کیوں؟ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحیم، تو ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی ہم رب سے یہ ایسی دعا مانگے جس کے اندر جامعیت ہو، جس کے اندر پوری دنیا کے خزانے چھپے ہوئے ہوں، جس دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بھلائیاں دینے والے ہوں، ہمیں ایسی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب کو منانے والے بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ایسی چیز مانگنے کی توفیق نصیب فرما جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مانگی ہے، جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم قرآن دعا سے اللہ سے مانگے، اور حضرت نبیوں کی دعاؤں سے اللہ سے مانگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہوا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اور انشاءاللہ باقی دعائیں، باقی اذکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو باقی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔